کہ یہ جو FIA اس میں دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ بنگالیوں کے بھی شناختی کارڈ جو ہے وہ نقلی ہے، جعلی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ ایک الزام ہے۔ بنگالیوں کو شناختی کارڈ پاکستان کے اندر کچھ سونے کی تشتری میں رکھ کر نہیں دیے گئے، باقاعدہ انکوائری سے گزرنا پڑا ان کو۔ جب انہوں نے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو ان سے دستاویزات مانگے گئے، ان دستاویزات کی انکوائریاں ہوئیں 5 6 سال۔ وہ لوگ علاقے میں آئے، اڑوس پڑوس سے پوچھا، لوگوں سے جو ہے وہاں گواہیاں لی، تمام دستاویزات کو چیک کرنے کے بعد جب وہ اوکے ہوئے پھر ان کو شناختی کارڈ دیے گئے۔ تو یہ کیسے جعلی ہوئے بھائی؟ بلا وجہ کسی پہ الزام لگانا۔ اب تو میں نے سنا ہے کہ وہ غلط انکوائری کی وجہ سے ان کو FIA سے ہٹا بھی دیا گیا، پاسپورٹ کے وہ جو پاسپورٹ سیل ہے وہاں ان کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر بھی کر دیا گیا۔ بہرحال غلط بات تھی، یہ سراسر الزام تھا۔ اس کے علاوہ میری گزارش ہے دست بدستہ تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی، موجودہ حکومت سے بھی، کہ یہ جو 30% لوگ ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو بلا وجہ نعرہ والوں نے اٹھا کر نعرہ کا کارڈ بنوایا ہے، تو ان کو جو ہے وہ تمام نعرہ کارڈ کینسل کر کے ان کو شناختی کارڈ جاری کیا جائے تاکہ وہ بھی ترقی کریں، ان کے بچے بھی پڑھیں۔ ان کے شناختی کارڈ کے لاک جب ختم ہوگا تو ان کے بچوں کے شناختی کارڈ بنیں گے، بے فارم بنیں گے، برتھ سرٹیفکیٹ بنیں گے، یہ تعلیم حاصل کریں گے، معاشرے میں یہ ترقی کریں گے۔ یہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے یہ چیز ختم ہونا چاہیے۔ آپ پوچھ رہے تھے پاک مسلم الائنس دیوان جو اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت بنگالیوں کے واحد نمائندہ تنظیم ہے، سیاسی تنظیم، جو کہ کراچی کے اندر پاکستان میں جہاں جہاں بھی بنگالی لوگ بستے ہیں ہر جگہ ہمارے یونٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے برانچز بنے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی خطاب کتابت کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی ہم کرتے ہیں، جہاں جہاں احتجاج کی ضرورت پڑے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کے کسی املاک کو ہم نقصان پہنچائیں، اس لیے ہم بانیان پاکستان کے اولاد ہیں۔ پاکستان کی سرزمین ہماری ماں ہے، ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بنگالی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بات یہ دیکھیے 1970 میں جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا اس وقت 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ افراد تھے۔ ان کو جو ہے اب ہماری 4تھی نسل چل رہی ہے، اب آپ حساب لگائیں 30 سے 35 لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ اب جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کو انہوں نے گنتی ضرور کیا ہے، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ اب اس میں 30 سے 35 لاکھ جو ہم گنتے ہیں، اس میں 17 سال 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی ہم گنتے ہیں نا، وہ سب کو جب ہم گنتے ہیں تو 30 سے 35 لاکھ جو ہے کراچی کے اندر بنگالی کمیونٹی بستی ہے۔ موجودہ حکومت کو تو نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے کہ ان کو جو ہے شناختی کارڈ جاری کیا جائے، اور ابھی الحمدللہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے 70% لوگوں کے پاس شناختی کارڈ آ چکے ہیں، اور اللہ کرے یہ جو 30% لوگ ہیں جن کو نہیں مل رہے ان کو بھی مل جائے تو یہ بہت بڑا ایک ووٹ بینک بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری پارٹی بھرپور کام کر رہی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے ابھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ 7 نومبر 2021 سے لے کے 6 دسمبر 2021 تک 1 مہینے کے اندر دوبارہ ووٹر لسٹوں کا اندراج شروع ہو رہا ہے۔ ہماری پارٹی کے کارکنان انشاءاللہ ووٹر لسٹوں کے اندراج کے لیے جو حضرات آئیں گے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، گھر گھر جائیں گے، انشاءاللہ ووٹر لسٹوں کا اندراج ہم کرائیں گے۔ یہ پاک مسلم الائنس دیوان کی ذمہ داری ہے، ہمارے کارکنوں کی ذمہ داری ہے، ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ہم جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئے گا، اور جو سیاسی تنظیم موجودہ حکومت اگر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو جب یہ الیکشن لڑیں گے ان کو بھی یہ ووٹ مل سکتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ یہ ہونا چاہیے، جلد سے جلد یہ مکمل ہو جائے، حکومت اس پہ توجہ دے اور سندھ حکومت بھی اس میں توجہ دے بھرپور۔ اچھا سر، ایک اور جو سوال وہ یہ ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور جو علاقے کی پسماندگی کے حوالے سے ہے کہ ہر پارٹی بولتی ہے کہ سنم کہ ہم نے جو ہے نا یہاں پر روڈ بنوایا، ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اسکول بنوایا۔ اب پتہ لگا مجھے جب میں یہاں پر ملا لوگوں سے کیا تو مجھے پتہ لگا یہاں پر بس 2 اسکول ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور میڈیکل فیسلٹیز بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے. کچھ 1-2 NGOs ہیں جو انہوں نے اپنے یہ ادارے کھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو رہی رستے کی صفائی, روڈ کی پولوشن اور جو ایجوکیشن اور ہیلتھ, اچھا اور سب سے خطرناک بات جو ہے جو کہ شناختی کارڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ شناختی کارڈ ان لوگوں کو نہیں ملا تو ان کو جو ہے کووڈ ویکسین بھی نہیں لگے گی. اب اگر آپ سوچیں کہ یہ اگر 14 یا 17 لاکھ لوگوں کو ویکسین نہیں لگی تو کتنا بڑا ہیزرڈ اور یہ کتنا بڑا ڈراپ بیک ہو سکتا ہے ملک کے لیے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بات یہ ہے جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. پہلے تعلیم کی طرف ہمارا اتنا توجہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, بچے پڑھ نہیں سکتے, بچوں کو ہم داخلہ دلا نہیں سکتے. الحمدللہ خاص طور پر سن 2001 سے مشرف صاحب جب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر شناختی کارڈ جو ہے اس وقت جاری کیا گیا 2001 سے, تو گھر گھر شناختی کارڈ جو ہے پہنچائے تھے انہوں نے. اس کے بعد سے الحمدللہ ہم نے ترقی کرنا شروع کیا ہے. اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے بچے جو ہیں اب الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, میٹرک سے اوپر بھی ہو گئے ہیں, کالجوں میں بھی جا رہے ہیں, تعلیمی شعور آ رہا ہے. یہ جو 30% افراد ہیں جن کو شناختی کارڈ نہیں ملے, ان کے بچے پڑھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے وہ بچے جب پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے پاس شعور نہیں ہے, وہ منشیات کے عادی ہو گئے اور انتہائی جاہلانہ حرکت, مزدوریاں کرتے ہیں, پیٹ پال نہیں سکتے, پریشان ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. اب جہاں تک آپ نے علاقائی صورتحال کی بات کی, پاکستان میں خاص طور پر کراچی کے اندر 107 آبادیاں ہیں بنگالیوں کی. آپ تمام آبادیوں میں جا کر دیکھیں, ترقیاتی کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انتہائی پسماندگی ہے, بہت زیادہ پسماندگی ہے. جب الیکشن آتے ہیں تو مختلف پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں. اس وقت تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم جیت جائیں گے, MP MLA بن جائیں گے, آپ کے یہ روڈ بھی بن جائیں گے, آپ کے علاقے میں پانی بھی آ جائے گا, بجلی بھی اویلیبل ہوگا, گیس کا بھی پرابلم نہیں ہوگا, اور یہ ساری چیزیں وہ بولتے ہیں. لیکن الیکشن کے بعد پھر وہ بھول جاتے ہیں, بالکل بھول جاتے ہیں. ہمارے خاص طور پہ جہاں بھی آپ انٹرویو کر رہے ہیں, آپ اس علاقے میں آئے ہیں, مچھر کالونی, یہ پوری کراچی میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. یہاں جو ہے ہمارے کچھ جو سیاسی کارکنان ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جس پارٹی میں وہ کام کرتے ہیں ان سے بات چیت کر کے اپنے اپنے علاقوں میں تھوڑا بہت سیوریج کا نظام, تھوڑا بہت 2-4 روڈیں اگر بنا دی تو اس طریقے سے اگر بنائے تو بنا دی. لیکن اکثر روڈ جو کچے ہیں, جب یہاں بارش ہوتی ہے کیچڑ جو ہے 15 سے 20 دن تک سوکھتا نہیں, لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب تک, اسی لیے تو ہم خود اٹھ رہے ہیں پاک مسلم الائنس دیوان والے, کہ ہم خود اٹھیں, اپنے میں سے جو ہے ناظم کونسلر بنائیں, MP MLA بنائیں, ہم اپنے علاقوں کے مسئلے حل کرائیں. اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے یہ جو پرائیویٹ اسکول ہے اس میں ہمارے الحمدللہ ابھی بچے پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 15-20 سال میں آپ دیکھیں گے گھر گھر جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ برائے مہربانی اسکول میں جو ہے داخل کریں تاکہ تعلیم حاصل کریں, ان کو شعور آئے, یہ اچھے شہری بنیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں کامیابی انشاءاللہ اس میں ضرور ملے گی. آپ نے جو ہے ہیلتھ کے متعلق آپ نے بات کی. ہمارے علاقے میں کوئی سرکاری جو ہے نا ہاسپٹل نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت یہاں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں علاج کراتے ہیں. یہ 1-2 NGOs ہیں, وہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہاسپٹل کھولا ہے. بہت کم پیسوں میں جو ہے وہ علاج کرتے ہیں, الحمدللہ اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے, بہت بڑی کوئی بیماری ہو جائے, تو ہاسپٹل جاتے جاتے جو ہے ہمارا وہ بندہ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے. ہم یہاں ایمبولینس پہلے منگاتے ہیں, پھر وہ ایمبولینس میں اس کو رکھتے ہیں, لے جاتے ہیں, راستے میں اس کا وہ دم ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا یہاں ہیلتھ کا کوئی نظام اس طریقے سے نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ کھیل کود کے میدان بھی یہاں کوئی نہیں ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی میدان نہیں ہے, یہاں کوئی پارک نہیں ہے. تو کیسے جو ہے نا صحت مند بچے یہاں ہوں؟ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک مسلم الائنس دیوان جو ہے اور ہمارے نوجوانان, ہمارے یوتھ کے کارکنان, ڈسٹرکٹ کے کارکنان, مرکزی کارکنان اس سلسلے میں کراچی میں تمام بنگالی علاقوں میں جو ہے اس سلسلے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور کامیابی دے گا. گزارش یہ ہے امکان ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے
गुजारिश ये है, इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि यहाँ हमारे करीबी है, इसकी एक कोर कमेटी है इलाकाई, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। वक्तन फ़वक्तन वो हमसे मशवरा करते रहते हैं। इमकान वेलफेयर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो ख़ास तौर पर जच्चगी की आपने बात की है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से अखराजात ज़्यादा, जिनके पास पैसे हैं वो तो करा लेते हैं। बहुत सी औरतें, हमारी माँ बहनें जो है दम तोड़ जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है और माँ भी मर जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत से हमने हालात देखे, लेकिन इमकान वेलफेयर वाले आने के बाद इन्होंने जो है यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जो है वो कायम किया है। यहाँ हमें बहुत अच्छा जो है वो हमें फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे जच्चगी के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस सिलसिले में हमारी पार्टी जो मदद करती है, फ़िलहाल हमारी नई पार्टी है, 2016 में हमने स्टार्ट किया, अब 2019 में जाके ये रजिस्टर हुआ है। तो जिसकी वजह से अभी हम इतने आगे बढ़ नहीं सके। समझ लीजिए अभी पार्टी हमारी छोटी है, पौधा है, अभी तनावर दरख्त नहीं बन सका। हमारे एजेंडा में ये शामिल है, हम कराची की तमाम इलाकों में स्कूल भी खोलेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरीके से जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से जो वेलफेयर की जानिब हमारे जो पार्टी के वेलफेयर है, PMA DY फाउंडेशन, इसकी तरफ से जो हम अपने बंगाली इलाकों में जो है हॉस्पिटल भी कायम करेंगे, जिसमें जच्चा बच्चे का भी मामला हो और रोज़ाना के उम्र में जो उनके डॉक्टर बिठा जाए, ताकि उनको इलाज और मुआवजे की सहूलत मुहैया हो, फराहम हो सके।